الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسی وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داؤد زبورا ورسلا قد قصصناہم علیک من قبل ورسلا لم نقصصہم علیک وکلم اللہ موسیٰ تکلیما رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ آیت 163 سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے، اور یہ جو رکوع ہے اس میں آپ کو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء گرامی میں سے ایک جو ہے گلدستہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح آگے چل کے سورہ انعام میں بھی نظر آئے گا، اور اسی مقام پر انبیاء علیہ السلام کی بعثت اور رسولوں کی ترسیل یا ان کا ارسال، اس کا مقصد کیا ہے، وہ بھی ہم یہیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے اوحینا الیک آپ کی جانب بھی وحی کی ہے، کما اوحینا جیسا کہ ہم نے وحی کی، الی نوح والنبیین من بعدہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد دیگر انبیاء کی طرف، واوحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف بھی وحی کی، وعیسی و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان، اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی ہم نے وحی کی، وآتینا داؤد زبورا، اور ہم نے زبور عطا فرمائی داؤد علیہ السلام کو، یا داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی، ورسولا، اور ہم نے رسول بھیجے، قد قصصناہم علیک، جن کا ہم نے آپ سے تذکرہ کیا بھی ہے، من قبل، اس سے پہلے، ورسولا، اور کتنے رسول ایسے بھیجے، لم نقصصہم علیک، جن کا ہم نے آپ سے تذکرہ نہیں کیا، جن کا ہم نے آپ سے حال بیان ہی نہیں کیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ کتنے ہی رسول ہم نے بھیجے ہیں اس سے پہلے جن کا ہم نے آپ سے تذکرہ کر دیا، اور ان سے ہٹ کر کتنے ہی ایسے بھیجے ہیں جن کا آپ سے ذکر ہی نہیں کیا، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور موسیٰ علیہ السلام سے تو کلام کیا اللہ نے جیسا کہ کلام کیا جاتا ہے، یعنی اس میں آواز کا پردے سے آنا یہ مذکور ہے کہ سامنے ایک درخت تھا، اس سے آواز آتی تھی، اور اسی کو وہ جو سورہ شورا میں چل کے ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندوں سے جو رابطہ کرتا ہے وہی کا، اس کی کیا کیا طریقے ہیں۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بشر کی شان نہیں ہے یا اس کا مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے، یا تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی طرف فرشتے کو بھیجے گا، یا حجاب کے پیچھے سے جو ہے گفتگو کرے گا، رو در رو جس کو کہتے ہیں، آمنے سامنے، اس طرح کسی کے ساتھ اللہ کا کلام نہیں ہوا۔ رسولا مبشرین و منذرین، رسول بھیجے ہم نے بشارتیں دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر، لئلا یکون للناس، تاکہ لوگوں کے پاس نہ رہے
اللہ اللہ کے خلاف حجتن کوئی دلیل بعد الرسول رسولوں کے آ جانے کے بعد۔ اب یہ آیت نمبر 165 آپ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے رسول بھیجے تو حالانکہ ان کی ضرورت تو نہیں تھی۔ کیوں؟ سورہ فاتحہ میں آپ نے پڑھ لیا کہ ایک ایسا بندہ جس کا عقل اور سمجھ وہ سلیم ہے، اس میں کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے، سلیم العقل انسان، اور اس کی فطرت جو ہے وہ بھی سلیم ہے، وہ بھی مسخ نہیں ہوئی، وہ محض اپنے فطری بدیہیات کی بنیاد پر۔ فطری بدیہیات کیا ہوتی ہیں؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس کو صلاحیتیں دی ہیں سوچنے کی، سمجھنے کی، اور کچھ مطالعہ کر کے نتائج نکالنے کی، ان صلاحیتوں کی بنیاد پہ وہ اس مقام پہ پہنچ گیا تھا کہ میرا کوئی خالق ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی خالق، میرا ہی نہیں، اس پورے جہان کا کوئی خالق ہے اور وہ ایک ہی ہے۔ یہ بات بھی اس نے پا لی۔ پھر اس نے یہ بھی پا لیا کہ اعمال ضائع جانے والی شے نہیں ہے، انسانی اعمال یہ ضائع جانے والے نہیں ہیں، ان کے لازماً اثرات مرتب ہوں گے۔ کیوں؟ بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن کے اثرات یہاں مرتب نہیں ہوتے، اور انسان کو اس کے عمل کا پورا بدلہ نہیں ملتا، نہ اچھے عمل کا نہ برے عمل کا۔ تو یہ دو حقائق تک وہ پہنچ گیا تھا۔ اب اللہ نے مزید انسان پر جو ہے کرم کیا، رحم کیا کہ اس نے رسول بھیج دیا، وہ نمونہ عمل جو ہے اس کے سامنے لا کے رکھ دیے کہ تم زندگی گزارنا چاہتے ہو تو ان انبیاء کی اسوہ کو سامنے رکھو، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو استوار کرو تو تم کامیاب انسان قرار پاؤ گے۔ کیوں؟ انسان یہ عذر کر سکتا تھا اللہ کے سامنے کہ اللہ میں نے تجھے پہچان لیا تھا، مجھے یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ اعمال کا نتیجہ یہاں نہیں کہیں اور جو ہے مجھے ملنے والا ہے، لیکن میرے سامنے کوئی نمونہ نہیں تھا کہ جس کو سامنے رکھ کے میں اپنی زندگی کو اس رخ پہ ڈالتا کہ آج تیرے سامنے ناکام نہ ہوتا۔ اللہ نے اس انسان کے اس عذر کو کاٹنے کے لیے کہ کوئی نمونہ نہیں تھا، وہ نمونے ارسال فرما دیے، وہ ہستیاں بھیج دیں کہ جن کا عمل ہمارے لیے حجت قرار پایا۔ یہ ہے آیت نمبر 165، رسلا مبشرین و منذرین، یعنی ارسلنا رسلا، ہم نے بھیجے رسول خوشخبریاں سنانے والے، بشارتیں دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر، لئلا یکون للناس، تاکہ لوگوں کے پاس نہ رہے، علی اللہ حجت، اللہ کے خلاف کوئی دلیل، کوئی جسے کہتے ہیں آرگومنٹ، بعد الرسول، رسولوں کے آ جانے کے بعد۔ کل ہم پڑھ کے آئے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق، یہ بھی ایک بہت بڑی بے عملی بھی ہے اور ناسمجھی بھی ہے، کیونکہ رسول کو درمیان میں سے نکال دیں تو پھر آپ کے لیے کوئی جسے کہتے ہیں کہ ٹرینڈڈ لائف سٹائل نہیں رہتا، آپ کے لیے کوئی سیٹلڈ لائف سٹائل نہیں رہتا۔ آپ نے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے کرنے ہیں، آپ نے لین دین کیسے کرنا ہے، آپ نے سوسائٹی کے اندر رہنا ہے تو دوسروں کو کیا پروٹوکول دینا ہے، کیا لینا ہے، آپ نے جو ہے جہاں آپ کے اس کا سروسز کا اور رائٹس کا معاملہ ہے تو وہاں آپ نے کیسے ایشوز سیٹل ڈاؤن کرنے ہیں، یہ محنت اور سرمایہ کے درمیان کیسے توازن پیدا کرنا ہے، یہ حکومت اور رعایا کے درمیان کیسے توازن پیدا کرنا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ان کا کیا ہونا تھا جناب؟ ان کے بغیر انسان نے ٹھوکریں کھانی تھی، لہٰذا اللہ نے رحمت فرمائی انسان کے حال پر اور رسولوں کو بھیج دیا۔ وقان اللہ عزیز حکیمہ، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی وہ رسولوں کے بغیر کتابیں بھیج سکتا تھا کہ نہیں بھیج سکتا تھا؟ نہیں بھیجیں، اس لیے نہیں بھیجیں تاکہ رسول یہاں آ کے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار کے لوگوں کے سامنے حجت قائم کر جائیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں سے پوچھے گا کہ کیا تم نے ان کی پیروی کی تھی کہ نہیں کی تھی۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، لیکن اللہ
گواہی دیتا ہے اس کی جو کچھ اس نے اتارا آپ کی طرف، انزلہ بعلمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اسے اتارا ہے اپنے علم سے. یعنی یہ قرآن مجید جو ہے ہمارے پاس، ایک وحی یہ ہے اور ایک وحی وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، لیکن ہم اس کی تلاوت نہیں کرتے، وہ حدیث سنت. یہ وحی مطلب اور وہ وحی غیر مطلب. تو ان دونوں کے حوالے سے کہا کہ یہ اللہ کے علم میں سے ہے، اللہ نے اپنے علم سے نازل کیا انہیں، علم کے ساتھ. والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی اس پر گواہ ہیں. وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ ہی کافی ہے بطور گواہ، یعنی باقی نہ بھی ہوں تو اللہ ہی کافی ہے. لیکن اللہ گواہ ہے جو کچھ اس نے اتارا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، وہ اس نے اتارا ہے اپنے علم سے، اور فرشتے بھی اس پر گواہ ہیں، اگرچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اکیلا ہی گواہ ہونے کے اعتبار سے کافی ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکا خود کو بھی اور دوسروں کو بھی. گویا صدہ یا صدو کے دو معنی ہو گئے، رکنا بھی اور روکنا بھی. ظاہر ہے میں اگر گھر میں رک گیا اللہ کے راستے سے تو میری بیوی چلے گی اس راستے پہ، اولاد چلے گی، تو گویا میں رکا بھی اور میں نے لوگوں کو روکنے کا باعث بھی بنا. اسی طرح میں سوسائٹی کے اندر میرا انفلوئنس ہے، میں کہیں کھڑے ہو کے چار باتیں کروں، لوگ توجہ سے سنتے ہیں اور ان کو وزن دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں. اور اگر میں نے انہیں جو ہے کوئی ایسی الٹی سیدھی پٹی پڑھا دی جو اللہ کے حکم سے اسے دور کرنے والی ہوئی، تو گویا میں نے اس کو روکا. اسی طرح جب بحیثیت امت ہم نے اللہ کے دین کو اپنی زندگیوں میں نہیں لایا، یہ 56 یا 60 اسلامی تو نہیں، مسلمانوں کے ممالک جو ہیں، اسلامی ممالک تو کوئی اور شے ہوتی ہے، یہ مسلمانوں کے ممالک جو ہیں، مسلمانوں کے ملک جو ہیں، ان کے حکمرانوں نے یہ اپنے عمل سے جو ہے پوری دنیا کے سامنے رکھا ہوا ہے کہ اسلام کا کوئی نظام حکومت نہیں ہے، ہوتا تو ہم تمہارے سامنے رکھتے. اسلام کا کوئی معاشی نظام نہیں ہے، ہوتا تو ہم تمہارے سامنے رکھتے. ہم تو خود تم سے جو ہے وہ، ہم تو جو روشنیاں بانٹنے والے تھے، ہم تو اندھیرے بکھیرنے والوں سے روشنیوں کی بھیک مانگ رہے ہیں. ہم تو خود تمہارا نظام اللہ کے اپنے ہاں رکھے ہوئے ہیں. تو دیکھ لینا کیسی کریٹیکل پوزیشن ہے. اسے کہتے ہیں ہم تو فانی جیتے جی ہیں، وہ میت ہیں بے گور و کفن. ہم تو فانی جیتے جی، وہ میت ہیں بے گور و کفن. غربت جن کو راس نہ آئی اور وطن بھی چھوٹ گیا. جنتوں سے نکلے تھے، اللہ نے بھیجا کہ زمین میں میرے خلیفہ ہوں گے، لیکن خلیفہ صاحب کہیں اور ہی کھو گئے. ہم اللہ کی خلافت کا حق کیا ادا کرتے؟ ہم تو اس فرض کو ہی بھول گئے. تو یہ ہوا ہمارے ساتھ کہ ہم لوگوں کو راہ دکھاتے، اس پوزیشن پہ تو پہنچے نہیں ہیں، اپنی راہ بھی گم کر بیٹھے. بلکہ اگر کوئی چاہتا بھی ہے کہ اسلام کو اسٹڈی کرے، وہ ہمیں دیکھ کے سمجھتے کہ اس سے تو وہی اچھا جہاں ہم تھے. تو فرمایا کہ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا. تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکے بھی اور دوسروں کو روکنے کا باعث بھی بنے، تو وہ یقیناً بہت دور کی گمراہی میں نکل گئے ہیں، بہت دور چلے گئے ہیں. ان الذین کفروا وظلموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم، نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ انہیں بخش دے، ولا لیہدیہم طریقا، اور نہ ہی انہیں کسی راستے کی طرف وہ رہنمائی دے گا، ہدایت دے گا. یعنی بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اب کفر کو اسی معنی میں لیں، حق کو چھپانے کے معنی میں. کیوں؟ کوئی شے آپ کے پاس ہوگی تو چھپائیں گے. اللہ کا دین، اللہ کا آخری پیغام آپ کے اور میرے پاس ہے. آپ کا اور میرا کفر یہ کہ نہ کھیڑیں گے نہ کھیڑن دیں گے، ہماری زندگیوں میں نہیں ہے یہ. تو اس لیے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، حق کو چھپایا، وظلموا، اور شرک کے مرتکب ہوئے، غیر اللہ کا دیا ہوا نظام زندگی اختیار کر لیا. نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کی بخشش فرمائے، اور نہ ہی ہے وہ ایسا ہے کہ انہیں ہدایت دے یا سیدھے راستے پہ ڈالے. اللہ طریقہ جہنم، سوائے جہنم کے راستے کے، خالدین فیہا ابدا، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق، اے لوگو
اب پوری نوع انسانی سے خطاب ہے. تمہارے پاس آ چکے ہیں رسول، آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق کے ساتھ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا خیر لکم، تو اپنے بھلے کے لیے ایمان لاؤ. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے. یعنی یہاں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم اپنے فرض سے کوتاہی برتو گے تو پوری نوع انسانی محروم رہ جائے گی. اور اللہ نے اب یوں سمجھی کہ ایک درجہ ناراضگی کے انداز میں روح سخن اہل ایمان سے اگر عامت الناس کی طرف موڑ لیا تو اللہ اس پر قادر ہے نا کسی اور قوم کو لے آئے، کسی اور کے ہدایت جو ہے وہ دے دے. وہ اس کی قدرت سے بعید تو نہیں ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ کا اقتدار، اللہ کی ملکیت، اللہ کی بادشاہت صرف زمین پر ہی نہیں، آسمانوں پر بھی ہے. صرف انسان پر ہی نہیں، اپنی دیگر تمام مخلوقات پر بھی ہے. اگر وہ چاہے یہ خلافت عرضی جو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بالآخر، یعنی پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام کو دی، ہوتے ہوتے یہ معاملہ پہنچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری جو ہے وہ چنیدہ فرستادہ پیغمبر، خاتم النبیین، آخر المرسلین، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار. لیکن اب وہاں سے ہوتے ہوتے اب بات یہ پہنچ گئی ہے کہ مسلمانوں کے ہاں کہیں بھی وہ امانت اپنے تمام تر الفابیٹس کے ساتھ، آب و تاب کے ساتھ موجود نہیں ہے. تو اس لیے مخاطب ہوئے پوری نوع انسانی سے، پھر ہوئے سخن کس کی طرف موڑا؟ آپ کی اور میری طرف، کہ اگر تم لوگ کفر پر اڑے رہو گے تو اللہ کا کیا بگاڑ لو گے؟ ویسے بھی زمین اور آسمان تو اللہ ہی کا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے. یہ چھوٹا سا جھٹکا ہوتا ہے نا. کل ہم نے کافی کوشش کی بچوں کو واپس کلاس رومز میں پہنچایا، نہیں گئے. بس ایسے کوئی لگاتار دو چار ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اندر سے باہر آنے کی مہلت بھی نہیں ملے گی. یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں مبالغہ مت کرو. ولا تقولوا علی اللہ، اور اللہ سے منسوب نہ کرو، اللہ پر نہ کہو، الا الحق، مگر حق ہی. اللہ سے حق بات کے علاوہ کوئی شے منسوب نہ کرو. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، توجہ سے سنو کہ بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے. وہ خدا نہیں ہے، نہ عیسیٰ خدا ہے، نہ ان کی امی خدا ہے. یہ دونوں خدا کے بندے ہیں. وَكَلِمَتُهُ، اور وہ اس کا ایک کلمہ تھے، القاها الی مریم، جو اس نے القاء کیا مریم علیہ السلام پر، وروح منہ، اور وہ ایک روح تھے اس کی طرف سے. یہ سورہ مریم میں آپ پڑھیں گے جا کے تفصیل سے کہ فرشتہ آیا تھا اور آ کے اس نے جو ہے وہ صرف ایک پھونک ماری تھی اور استقرار حمل ہو گیا تھا. یہاں ایک ایسا مسئلہ بھی آ رہا ہے جس کو ہم اگر چھیڑیں گے تو بات دور نکل جائے گی. وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو فرشتوں کو مخاطب کر کے کہا کہ ایک کام رہتا ہے، دیکھو، فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، some of my own soul، یعنی اللہ نے اپنی روح میں سے کچھ روح آپ میں اور مجھ میں ڈال دی ہے. یہ ڈیوائن اسپارک ہے.
اسی سے ہمارا جو ہے لپک اللہ کی طرف جاتی ہے، کبھی کبھی بہت جو ہے اللہ یاد آتا ہے، بہت اللہ کی طرف جو ہے ایک محبت کا جذبہ اندر سے امڑ کے آتا ہے، اور یہ زمین کی طرف اس کا جھکاؤ نہیں ہوتا ہے، اس کا جھکاؤ بلندی کی طرف ہوتا ہے، کیوں؟ یہ عالم امر سے آئی ہوئی ہے، زمین سے یہ پیدا ہوا ہے یہ جسم، تو اس کی بس وہ لذتیں زمین کے ساتھ ہی ہیں، جتنی بھی ہیں یہاں ہی ہیں، تو اس کا جھکاؤ اس کی طرف ہوتا ہے، اور اس کو اس سے پرواہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو حلال دیں حرام دیں، بس اس کو آپ نے دے دیا نا وقت پہ، اس کو بھوک لگی، آپ نے کوئی نہ کوئی اس میں ڈال دیا حلال حرام، یہ کبھی نہیں کہے گا کہ حلال ڈالا ہے یا حرام ڈالا ہے۔ وہ روح ہے اصل میں جو خیر و شر میں تمیز کرنے والی ہے، تو وہ اللہ کی روح کا ایک حصہ ہے۔ تو اس اعتبار سے میرا اور میرے رب کا تو ایک تعلق ہے نا قریب کا، گویا کوئی ڈیوائن چپ ہے جس سے میرا جو ہے اللہ کے ساتھ رب ہے۔ اور عربی میں کہتے ہیں کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے، تو یہ روح بھی اپنے اصل یعنی عالم امر کی طرف لوٹنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو روح من ہو، یہ صرف عیسیٰ علیہ السلام ہی کا معاملہ نہیں ہے، اوورال تمام انسانوں کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال انبیاء کی ارواح جو ہیں وہ عام انسانوں کی ارواح سے زیادہ بہتر ہیں، اور اسی طرح آپ جو ہے درجہ بدرجہ آتے جائیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روح محمدی ہے علیہ صاحب الصلاۃ والسلام، تو وہ تو تمام بلندیوں سے بلندتر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں نا آپ، ایک ہے انسان، انسانوں میں سے اب آپ دیکھیں ایک درجے میں جیسے ہم پڑھ کے آئے ہیں الرجال قوامون علی النساء، وہ تو ایک الگ شے ہے۔ انسانوں میں سے ایک درجے وہ انسان بلند ہو جائے گا جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمان سے ایک درجے اور بلند ہو جائے گا جسے آپ مومن کہتے ہیں، مومن سے ایک درجے اور بلند ہو جائے گا جیسے آپ نے کہا محسن۔ محسن کون ہے؟ جو سمجھتا ہے کہ میں ہر وقت اللہ کی نگاہ میں ہوں۔ اس محسن سے ایک درجے آپ اوپر چلے جائیں گے تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کی حضوری میں جینے والے ہیں، اور اس میں اولیاء، اتقیاء، صلحاء، علماء، فقہاء، مفسرین، یہ سارے آ جاتے ہیں۔ اب ان سے جو ہے خواص امت سے ذرا ایک درجہ اوپر چڑھیں تو آپ کو کیا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ تبع تابعین ہیں، پھر تابعین ہیں، پھر صحابہ کرام ہیں، پھر صحابہ کرام میں بھی مختلف مدارج ہیں۔ آپ نے دیکھے وہ جو بیعت رضوان والے ہیں ان کا اپنا مقام ہے، اس سے ذرا اور پیچھے چلے جائیں تو آپ کو جو ہے وہ نظر آ جائے گا غزوہ بدر والے بدری صحابہ، ان کا اپنا مقام ہے، اس سے اور پیچھے چلے جائیں تو آپ کو وہ عشرہ مبشرہ نظر آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے اوپر اٹھیں آپ تو پھر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آ جاتے ہیں، یعنی نبی سے اوپر اٹھے تو رسول، نبی اور رسول میں فرق آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک درجہ بلند، اور رسولوں سے بھی اوپر آپ دیکھیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کتنے جو ہے درجات ہیں وہاں تک جو ہے جہاں ہم کیسے پہنچیں گے، کیسے گنیں گے۔ بہرحال یہ آپ دیکھیے کہ روح محمدی علیہ صاحب الصلوۃ والسلام وہ کتنی بلند تر ہے، اس کے نیچے کتنے جو ہے درجے رہ جاتے ہیں، یا کتنے درجے چڑھتے چڑھتے آپ وہاں پہنچتے ہیں، تو یہ فرق آپ ذہن میں رکھیں گے۔ تو دیگر انبیاء کی ارواح ہوں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہو یا عامت المسلمین کی ارواح ہوں یا عام انسانی ارواح ہوں، تو بہرحال ان میں فرق ہے۔ فآمنوا باللہ و رسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا ثلاثہ، اور مت کہو کہ خدا تین ہے، تین کا دعویٰ مت کرو۔ انتہوا خیر لکم، باز آ جاؤ، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ انما اللہ الہ واحد، جان لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو الہ واحد ہے، وہ اکیلا ہے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے اس سے، ان یکون لہ ولد، کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ کیوں نہیں ہے جی بیٹا اس کا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ لوگوں کو دے سکتے تو اس کا اپنا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ بیٹوں کی حاجت اور ضرورت ہمیں محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم فانی ہیں،
ہم نے چلے جانا ہے، دنیا میں نہیں رہنا، تو ہماری ذات کا تسلسل ہماری اولاد کی شکل میں رہے گا. تو اللہ تو فانی نہیں ہے، اس لیے اسے کسی بیٹے کی حاجت ہی نہیں ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمینوں میں. وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ بطور کارساز کافی ہے، یعنی کام بنانے والا آپ کے اور میرے لیے. ہمیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک عام کر دیا کہ اگر تمہارے پاس جوتی کا تسمہ بھی نہیں ہے تو دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، 2 نفل صلاۃ الحاجت پڑھو، اپنے رب سے مانگ لو. ہم کیوں جائیں کہیں اور؟ اللہ جو کارساز ہے. لن یستنقف المسیح، مسیح علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو تو کوئی عار نہیں ہے، وہ شرم نہیں محسوس کرتے اس میں. ان یکون عبد للہ، کہ وہ ہوں اللہ کے مقرب بندے، اللہ کے غلام ہوں. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اس میں کوئی شرم اور عار محسوس نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کی بندگی اختیار کریں. ولا الملائکۃ، اور نہ ہی ملائکہ کو. اور کون سے ملائکہ؟ المقربون، جو اللہ کے مقرب ہیں. 4 مقرب ملائکہ اور اس کے علاوہ بھی بے شمار ہیں. تو نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کو اس میں کوئی عار اور شرم ہے کہ وہ اللہ کے بندے بنے، اور نہ ہی جو اللہ کے مقربین فرشتے ہیں انہیں کوئی عار ہے کہ انہیں اللہ کا بندہ سمجھا جائے، اللہ کے حکم میں بندھے ہوئے، اللہ کے حکم کے تابع سمجھا جائے. وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو کوئی بھی عار سمجھے گا، شرم محسوس کرے گا، یا یہ سمجھے گا کہ میں، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، وہ نوجوان بچے نے داڑھی رکھ لی، گھر پہنچا، یعنی کہیں باہر پڑھنے گیا ہوا تھا، واپس آیا، داڑھی چہرے پہ تھی، تو ماں الگ پوچھ رہی ہے، پتر ایک ہی کی تھی، داڑھی رکھ لے. بہنیں الگ پوچھ رہی ہیں، بھائی تمہاری عمر ہے داڑھی رکھنے کی. یہ ہے نا کہ یہ عار نہیں ہے. اللہ کی بندگی، اللہ کے شاعر کو اختیار کرنا، اس میں کیا عار ہے؟ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو کوئی بھی عار محسوس کرے گا ان شاعر کو اختیار کرنے میں، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرے گا، یعنی یہ عار تکبر کی وجہ سے کرے گا. وہ تکبر کس کے؟ داڑھی والے گھٹیا لوگ ہوتے ہیں، اس لیے میں داڑھی نہیں رکھتا. تکبر ہے نا، کمپلیکس ہے، ایک سپیریورٹی کمپلیکس. فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو اللہ ان سب کو اپنے پاس جمع کر لے گا، یعنی سارے آخر اسی کے پاس پہنچیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو ان کو ان کا پورا اجر دے گا. وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اپنے فضل میں سے انہیں اور زیادہ دے گا. یعنی جو ان کا حق ہے وہ تو ان کو دے گا ہی دے گا، وہ تو ضائع جانے والا نہیں ہے، لیکن اپنے فضل میں سے اور بھی نوازے گا انہیں. آپ اندازہ کریں انسان کی غیرت، جس کے پاس جو ہے وہ 4 پیسے ہوں، وہ ہوٹل پہ جا کے کھانا کھائے تو بیرے کو ٹپ دیے بغیر وہ وہاں سے اٹھنا اپنی بے عزتی سمجھتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے یہ سب کچھ جو ہے ہمیں دیا ہوا ہے، اس کے خزانوں میں کیا کمی ہے کہ وہ انسان کی عزت افزائی کے لیے اسے اس کے حق سے بڑھ کے دے دے؟ یہ تو عین ممکن ہے، اور اللہ دے گا. اس لیے کہ قرآن مجید میں آپ کو جگہ جگہ یہ الفاظ ملیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ہم ان لوگوں کو اور زیادہ دیں گے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں دیکھ رہے ہیں، اور وہ ہر وقت اپنا محاسبہ کرتے رہتے ہیں، کوئی غلط قدم نہیں اٹھاتے. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی بندگی میں، اللہ کی دینداری اور دین کو اختیار کرنے میں شرم محسوس کی، عار محسوس کی، واستکبروا، اور تکبر کیا تھا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، وَلَا يَجِدُونَ، اور وہ نہیں پائیں گے، لہم اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں، ولیًّا کوئی دوست، ولا نصیرہ، اور نہ ہی کوئی مددگار. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، آ چکی ہے تمہارے پاس ایک برہان، ایک دلیل تمہارے رب کی طرف سے. اور یہ برہان کیا چیز ہے؟ یہ قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کی طرف اشارہ ہے. علیکم نورا مبینہ، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور اتارا ہے. اب اس سے مراد کیا ہے؟ یہ قرآن مجید ہے.
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور اس کے ساتھ چمٹ گئے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا فرستادہ اور آخری رسول مانا، اور قرآن مجید کو آخری ہدایت اور دستور حیات مان لیا، فرمایا کہ جو لوگ یکسو ہو جائیں گے، اس کے ساتھ چمٹ جائیں گے، وہ اللہ والے بن جائیں گے. وہ ہینگنگ اینڈ بیلنس نہیں ہوگا ان کا، تذبذب میں نہیں پڑیں گے کبھی، ان کی وہ کیفیت نہیں ہوگی کہ دو چیزوں میں سے کس کو اختیار کریں، بلکہ وہ اصابت رائے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ انہیں حکمت عطا فرمائے گا، وہ قوت فیصلہ دے گا ان کو. فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تو عنقریب وہ انہیں اپنی جناب سے رحمت میں داخل فرمائے گا، وفضل اور فضل میں، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں ہدایت دے گا اپنی طرف صراط مستقیم کی. یستفتونک، آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں. قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دے رہا ہے. ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اگر کوئی شخص فوت ہو گیا اور اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ ماں باپ ہے، یعنی یہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، اب اس کی ایک تھوڑی سی وضاحت آ گئی کہ کلالہ کیا ہے. تو کوئی شخص مر جائے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور نہ ہی ماں باپ ہوں، اور اس کی وَلَهُ اختن، ایک بہن ہو، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو اس کے لیے اس کے ترکے میں سے نصف ہے. یعنی یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی صحابہ کو، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ پوچھی تو اللہ نے دوبارہ بیان فرما دی. تو ایسا شخص جو کہ ہلاک ہو جائے، نہ اس کی اولاد ہو نہ اس کے ماں باپ ہوں، اور اس کی ہو ایک بہن، تو جو وہ چھوڑ مرے گا اس میں سے آدھا کس کو چلا جائے گا؟ بہن کو چلا جائے گا. تو ایسی صورت میں گویا بہن کو وہی حیثیت حاصل ہو جائے گی جو بیٹی کو حاصل ہو جاتی ہے. یعنی کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی بہن بھائی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، اور ایک بیٹی ہے، تو اس کو کیا ملے گا؟ آدھا. تو گویا اب بہن اور بیٹی میں یہ اس حوالے سے برابر آ گیا نصاب. جی شیخ صاحب، کون سا باقی آدھا؟ دیکھیں نا، باقی آدھا اس کے اوپر بھی کوئی نہیں ہے، اصل جہاں سے وہ آیا ہے ماں باپ نہیں ہے، نیچے بھی کوئی نہیں ہے اس کے، ہاں اولاد نہیں ہے، دائیں بائیں بھائی نہیں ہے، بہنیں ہیں، ٹھیک ہے، بہن ہے تو آدھا اس کو مل جائے گا. باقی جو ہے وہ پھر ریاست کی صوابدید پہ جس کو مرضی دے، ٹھیک ہے. اور ہو سکتا ہے اس کا کوئی لین دین ہو سکتا ہے اس کے کوئی بھائی بند ہوں. فَإِنْ كَانَتَا، آپ دیکھیں، وَهُوَ يَرِثُهَا، اور وہ اس کا وارث ہوگا، وہ مرد یعنی اس بہن کا مکمل وارث ہوگا. إِن لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ، اگر اس کا بھی کوئی بیٹا نہ ہو. یعنی اگر کلالہ عورت تھی جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، والدین بھی نہیں ہیں، تو اس کا وارث بھائی بن جائے گا. کلالہ اگر عورت ہو تو وارث کون بنے گا؟ بھائی. تو پوری کی پوری بھائی کو چلی جائے گی. اور اگر فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، پھر اگر دو یا دو سے زیادہ بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی، 2/3 ان کو ملے گا بہنوں کو. وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةٌ رِجَالًا، اور اگر کئی بہن بھائی ہوں، رجالن و نسان، اور کئی بہن بھائی ہوں، یعنی اس کے ماں باپ نہیں ہیں، اولاد بھی نہیں ہے، بہن بھائی ہیں زیادہ ہوں، تو ایک مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہوگا. وہی جو بچی کے مقابلے میں بچے کو دگنا ملے گا، تو وہی ایک مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہوگا. وہی صورتحال بن جائے گی. اب کچھ کلیئر ہوا؟ یبین اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے یہ ساری باتیں، ان تضلوا، اس
وجہ سے کہ تم کہیں بھٹک نہ جاؤ، گمراہ نہ ہو جاؤ۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو یہ آخری آیت نمبر 176 جو ہے، اس میں پوچھا گیا کہ کلالہ جو ہے اس کے بارے میں، اب کلالہ مرد بھی ہو سکتا ہے اور عورت بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی شخص مر گیا اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ ہی ماں باپ ہیں، اور اس کی صرف ایک بہن ہے، تو اس کے لیے ترکیب سے نصف ہے، اور وہاں بہن کو بیٹی کی حیثیت، وہ سٹیٹس ہو جائے گا اس کا۔ اور اگر وہ یرثھا، وہ بہن جو ہے مر گئی جس کے ایک ہی بھائی ہے، اور اس بہن کا اوپر بھی کوئی نہیں ہے، نیچے بھی کوئی نہیں ہے، یعنی ماں باپ بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، ایک ہی بھائی ہے، تو وہ بھائی جو ہے اس کا مکمل وارث ہوگا اگر اس کی کوئی اولاد وغیرہ نہیں ہے۔ اور اگر اس سے زیادہ ہوں، زیادہ بہنیں ہوں، تو ان کے لیے 2/3 جو ہے، جو وہ چھوڑ مرا ہے 2/3 وہ ان میں تقسیم ہو جائے گا۔ اور اگر کئی بہن بھائی ہوں، اولاد نہیں ہے، والدین بھی نہیں، کئی بہن بھائی ہیں، تو پھر وہی سلیبس آ جائے گا، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَّيْنِ، کہ بھائی کو بہن کی نسبت دگنا ملے گا، یعنی گویا اب اسے یہ سمجھا جائے گا کہ گویا وہ والد کے درجے میں ہے، ٹھیک ہے، یا والد کے درجے میں آئے گا نا۔ جب والد کے درجے میں آ گیا تو اب وہ سلیبس آ جائے گا کہ اگر کوئی والد اپنی جائیداد چھوڑ کے مر جاتا ہے تو بیٹی کو بیٹے کی نسبت آدھا ملے گا، یا بیٹے کو بیٹی کی نسبت دوہرا ملے گا۔ وہی چیز یہاں آ گئی ہے، تو یہ کلالہ کا نصاب آ گیا۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔ یہاں آپ کی سورہ نبی سلطان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سورہ مائدہ سے قرآن مجید کی دوسری منزل کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلی منزل سورہ نساء پہ ختم ہوگی، لیکن جو مکی اور مدنی صورتوں کے گروپس کا ہم نے آپ کو بتایا تھا، اس حوالے سے ابھی وہ گروپ چل رہا ہے۔ پھر ایک مکی صورت اس میں آ گئی، کون سی؟ سورہ فاتحہ، اور 4 مدنی صورتیں آ گئیں اس میں، اور ان میں 2 البقرہ اور آل عمران وہ آپس میں جوڑا تھیں، اور نساء اور مائدہ یہ آپس میں جوڑا ہے۔ وہاں سورہ نساء میں یا ایھا الناس سے آغاز تھا، یہاں یا ایھا الذین آمنوا سے ہو رہا ہے۔ یہاں پہلی بار یہ کہی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، وفا کرو عہد و پیمان کو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں تمام قسم کے چوپائے مویشی، الا ما یتلی علیکم، سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں، یعنی جن کو ہم بتا دیں گے کہ یہ حرام ہے، اس کے علاوہ سارے حلال ہیں۔ تو گویا حرام کم ہے، حلال زیادہ ہے۔ اب یہ جو اوفوا بالعقود والا معاملہ ہے، اس کو ذرا ذہن میں رکھ لیں کہ ہم معاہدوں میں جکڑے ہوتے ہیں، اگرچہ ضروری نہیں ہے کہ سارے معاہدے لکھے ہوئے ہوں۔ مثلا والدین اور اولاد کے درمیان کوئی معاہدہ لکھا ہوا ہوتا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ میرا میرے رب کے ساتھ ایک معاہدہ ہے، لکھا ہوا ہے؟ نہیں ہے۔ ہاں یہ اسٹیٹ کا اور سٹیزن کا شاید لکھا ہوا ہوتا ہو، یہ جو ہمیں اسٹیٹ سبجیکٹس وغیرہ ملتے ہیں، یہ سب چیزیں جس بنیاد پہ ہم ایک ریاست کے شہری کہلاتے ہیں۔ جب تک ہم ان بنیادوں کو متاثر نہیں کریں گے تو ہم شہری رہیں گے۔ تو میاں بیوی کے درمیان بھی ایک عہد اور ایک معاہدہ ہوتا ہے، استاد اور شاگرد کے درمیان بھی ہوتا ہے۔ تو کچھ لکھے ہوتے ہیں، کچھ لکھے نہیں ہوتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 باتیں بطور خاص جو ہے ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چھوٹے سے 9-10 برس کے والدہ نے لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑے تھے کہ یہ آپ کی خدمت کریں گے اور آپ سے سیکھیں گے بھی۔
وہ فرماتے ہیں کہ کلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کوئی گفتگو فرمائی ہو اور یہ نہ کہا ہو لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جو امانتوں کی پاسداری نہیں کرتا، جو کرپٹ ہے، خائن ہے، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا، معاہدے کو پورا نہیں کرتا۔ تو اب اس لیے کہا گیا کہ اوفو بالعقود، اپنے وعدوں کو پورا کرو، چاہے وہ لکھے ہوئے ہوں چاہے نہ لکھے ہوئے ہوں، ہمیشہ انہیں مستحضر رکھو۔ غیر مخل الصید وانتم حرم، یہ بات ہو رہی ہے نا، اخلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں مویشی ہر قسم کے، تمام ہی قسم کے مویشی وہ حلال ہیں سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں، الا ما یتلی علیکم غیر مخل الصید وانتم حرم، اپنے اوپر شکار کو نہ جائز کرتے ہوئے جبکہ تم حالت احرام میں ہو۔ حالت احرام میں اللہ نے شکار کو منع کیا ہوا ہے، غیر مخل الصید وانتم حرم، یعنی حالت احرام میں تم جو ہے یہ کام نہیں کر سکتے، وہ بے شک حلال ہیں لیکن اس دوران حرام ہی رہیں گے۔ جیسے اس وقت ہم روزے کی حالت میں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں جملہ حلال ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن وہ ایک خاص وقت تک کے لیے حرام ہے۔ روزے کا تقاضا ہے کہ ہم اس کو حرام سمجھیں اس وقت تک کے لیے، اگرچہ وہ طبعاً حلال ہیں لیکن ایک ٹائم باؤنڈیڈ جو ہے وہ سچویشن ہے کہ اس میں وہ حرام ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے، اللہ فیصلہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ نہیں کوئی یہ کہے کہ فلاں کیوں حرام کر دیا، خنزیر کیوں حرام کر دیا، اتنے ڈیروں کے حساب سے خواہ مخواہ فضول پھر رہے ہیں، اچھا بھلا گوشت ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے وہ فیصلہ دیتا ہے، اور جو فیصلہ دیتا ہے الٹپ نہیں دیتا، وہ حکمت پہ مبنی ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخلوا شعائر اللہ، مت جو ہے بے حرمتی کرو، مت بٹا لگاؤ حرمت کو اللہ کے شاعر کی، ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی حرمت والے مہینے کی، یعنی اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنی خواہش نفس سے حلال مت کرو، ولا الہدی، اور نہ ہدی کے جانوروں کی بے حرمتی کرو، یہ قربانی کے جو جانور حاجی ساتھ لے کے جاتے ہیں، ولا القلائد، اور نہ ہی ان جانوروں کی بے حرمتی ہونی چاہیے جن کے گردنوں میں پٹے ڈال دیے گئے ہوں۔ یہ پٹے علامتی طور پہ یہ ہوتا ہے نا کہ یہ خاص کر دیے گئے ہیں، جیسے ہم قربانی کے لیے جانور لاتے ہیں تو پھر ان کو رنگ روغن ملتے ہیں ان پہ، اور انہیں جناب والا ہار پہناتے ہیں اور خاص کر دیتے ہیں کہ یہ کس کے لیے ہیں، قربانی کے لیے ہیں۔ یا جیسے کل ہم نے پڑھا تھا کہ شیطان انسان کو جو ہے وہ پٹیاں پڑھائے گا اور وہ حیوانوں کے کیا کریں گے، کان کاٹیں گے۔ کیوں کاٹیں گے؟ بطور علامت کہ یہ ہم نے دیوتا یا دیوی کے نام پہ چھوڑ دیے ہیں، کوئی انہیں کھائے نہ، کوئی انہیں لے جائے نہ۔ تو یہ ہے ولل قلائدہ کہ جو ٹیگڈ ہوں، ٹھیک ہے جی، جن کے اوپر جو ہے ٹیگ لگا دیا گیا ہو کہ یہ کسی خاص مقصد کے لیے۔ ولا آمین البیت الحرام، اور نہ عازمین بیت الحرام کی عزت و احترام میں فرق آئے۔ آج بھی حاجیوں کو عرب کیا کہتے ہیں کہ یہ ضیوف الرحمن ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں وہ لوگ، مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ طلبگار ہیں اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کے۔ وَإِذَا خَلَلْتُمْ، اور جب تم حلال ہو جاؤ، یعنی احرام کھول دو، حج کر لیا تم نے، فاصطادوا، تو اب شکار کرو۔ کس نے منع کیا ہے؟ اب سورج غروب ہو گیا، کرو افطاری، کس نے منع کیا ہوا؟ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور تمہیں نہ اکسائے، شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ انہوں نے روکے رکھا تمہیں مسجد حرام سے، اور تمہیں آمادہ نہ کر دے اس قوم کی دشمنی کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکے رکھا، ان تعتدوا، کہ تم بھی ان پر زیادتی کرنے لگو۔ آج تمہیں جو ہے یا مکہ فتح ہو گیا، موقع مل گیا،
تو اب یہ نہیں ہے کچھ پشتے لگاؤ، نہیں، بس جس حد تک جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دی اس حد تک جاؤ، باقی درگزر کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھی۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور تم نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں تعاون کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں باہم تعاون مت کرو۔ دیکھیں یہ حکم ہے، نیکی کے کاموں میں کہتا ہوں کہ جناب آپ میرے ساتھ تعاون کریں، مجھے آج شام کو گشت کرنا ہے، درس قرآن ہے، آپ میرے ساتھ آئیں، تو یہاں حکم ہے کہ یہ تعاون مانگ رہا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے دین کے لیے، چلو اس کے ساتھ، امر کا صیغہ ہے، آپ پر چلنا لازم ہے۔ ہم ہلکا سمجھیں، کبھی تبلیغیوں کی کٹ لگا رہے ہوتے ہیں، کبھی کس کی، کہ آگے جناب اللہ دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، جو تعاون کر سکتے ہیں کریں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں تعاون مت کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ، تم پر حرام کیا گیا ہے مردار، یعنی وہ جانور جو تباً مر گیا، حلال جانوروں میں سے آپ کو ذبح کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، مر گیا، مردار ہو گیا۔ والدم، اور خون، جو آپ نے ذبح کیا خون نکلا وہ بھی حرام ہے۔ واللحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جس پر پکارا گیا اللہ کے سوا کسی اور کا نام۔ ہاں پاجی بکرا کدھر کھڑ دیو، پیر چناسی والے آنا من آنا جی ادھر کھڑ دیو، گیا اللہ کے راستے سے گیا، اب یہ حلال نہیں رہا آپ کے لیے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نامزد ہے، نامینیٹڈ ہے، اس کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ والمنخنقۃ، اور وہ جانور جو پھا لگ کے مر گیا ہو، گلا گھٹ کے مر گیا ہو۔ والموقوذۃ، اور جو چوٹ لگنے سے جس جانور کی موت واقع ہو گئی ہو۔ والمتردیۃ، اور جو جانور کسی اونچی جگہ سے گرا ہو، پڑی سے گرا نیچے مر گیا، یہ بھی حرام ہے۔ والنطیخۃ، اور نطیحہ وہ جانور جو کسی دوسرے جانور کے سینگ مارنے سے جو ہے مر گیا ہو، وہ بھی حرام ہے۔ وما اکل السبع، اور وہ جانور بھی حرام ہے جسے کسی درندے نے کھایا ہو، آپ کو پتہ نہیں ہے کس درندے نے کھایا۔ الا ما ذکیتم، مگر یہ کہ جیسے تم زندہ پا کر ذبح کر لو۔ اب دیکھیں نا ان میں کتنے جو ہیں وہ ممکن ہیں کہ آپ ان کو ذبح کر سکتے ہیں۔ پھائے لگ گیا لیکن یہ کہ آپ نے بچا لیا، اب مر جائے گا آپ، یعنی اتنے آخر پہ پہنچ گیا، ذبح کر۔ موقوذہ، چوٹ لگی ہے لیکن ایسی لگی ہے کہ مر ہی جائے گا، ذبح کر لیں۔ متردیہ، اونچی جگہ سے گرا ہے، ابھی دم ہے، ذبح کر لیں۔ اور دوسرے جانور نے مارا ہے، چاند سے، ذبح کر لیں، نہیں تو گیا حرام۔ اور درندوں نے کھایا ہو، اب کتا بھی تو ایک درندہ ہی ہے نا، چیتا ہے کوئی اور، تو وہ کچھ انہوں نے زخمی کیا، مارا، کسی طرح بھاگ گیا یا جو بھی ہوا، لیکن مرا نہیں ہے، تو اس کو آپ الا ما ذکیتم، یعنی اگر تو آپ اس کو ذبح کر لیں۔ تو یہ میتہ کی 5 قسمیں ہیں، ان 5 قسموں میں بھی میں نے بتا دیا کہ اگر چانس بنتا ہے کوئی حلال کا تو حلال ہو سکتا ہے، ادروائز حلال نہیں ہوگا۔ وما ذبح علی النصب، اب دیکھیں یہ واضح بات آ گئی۔ اور وہ جانور جو کسی استھان پر ذبح کیا گیا ہو، استھان سمجھتے ہیں نا، جیسے میں نے ابھی پیر چناسی کا نام لیا تھا، جیسے آپ کے ہاں سامنے وہ دیگیں پکتی رہتی ہیں، وہ نیچے کیوں نہیں پکتی؟ مجھے کبھی دیکھا ہے کھاتے ہوئے وہاں؟ جی احتراز کریں ان چیزوں سے، بچیں ان سے۔ وما ذبح علی النصب، آپ نے گھر میں ذبح کیا، کوئی کھانا پکا لیا، آپ پیر چناسی والوں کو، آپ یہ اوپر والوں کو، سب کو جو ہے دعا میں شامل کریں، اللہ ان کے درجات بلند فرما، کوئی عرض نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے یہ خاص کر لیا کہ وہاں جا کے دینا ہے، یہ حرام ہو جائے گا۔
پکا حرام، ایسا ویسا قرآن مجید میں لکھا ہوا حرام، مفتی منیب الرحمان کا یا مفتی تقی عثمانی کا کیا ہوا حرام نہیں، اللہ کا کیا ہوا حرام۔ اسی طرح نئی گاڑی لی ہے، اب اس کے آگے ذبح کرنا ہے، حرام ہو جائے گا، اس کو پہیوں خون لگائیں گے، نیا گھر بنایا گیٹ کے سامنے ذبح کریں گے، بھائی یہ چیزیں ذہن سے نکالو، ادھر ذبح کرو ادھر ذبح کرو، جو مرضی کرو، گاڑی لیے ذبح کرو، کھلاؤ لوگوں کو صدقہ، کیا ضرورت ہے اس کے ٹائروں کو جا کے خون لگانے کی؟ تو وہ اس میں آ جائے گا وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ جوئے کے تیروں کے ذریعے سے تقسیم کرنے سے بھی اللہ نے منع کیا ہے، وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ ذَلِكُمْ فِسْقٌ، یہ تمام گناہ کے کام ہیں۔ تو گناہ حلال ہوتا ہے حرام ہوتا ہے؟ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ، اے مسلمانوں آج یہ کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں، یعنی اب یہ تمہیں مغلوب نہیں کر سکتے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تو ان سے مت ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے۔ اب یہ سن 9 ہجری میں اتری ہیں یہ آیات، اور باقی زیادہ تر جو ہے یہ سورہ مائدہ یہ مدنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہاں، یہ تو میدان عرفات میں اتری ہے نا حج کے موقع پہ۔ تو الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کو۔ واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اتمام فرما دیا اپنی نعمت کا، اپنے احسانات کا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے پسند کیا تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین، یعنی اب اجتماعی جو ہے کوئی نظام زندگی تم اختیار کرو گے تو وہ صرف اللہ کا دین ہے، وہ اسلام ہے۔ اس کے رویے جو ہے تمہاری زندگی میں آنے چاہیے، تمہارے پولیٹیکل سوشو اکنامک جو ہے وہ کارنرز میں اس کی ریفلیکشن جو ہیں وہ ہونی چاہیے، کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے۔ فمن اضطر فی مخمصۃ، پس جو کوئی بھوک میں مضطر ہو جائے، لاچار ہو جائے، یعنی کریٹیکل ہو جائے، کچھ بھی کھانے کو نہیں مل رہا، غیر متجانف لاسم، اس شرط کے ساتھ کہ اس کا گناہ کی طرف کوئی رجحان نہ ہو، یعنی اس لیے اس نے بھوک ہڑتال نہ کی ہو کہ کھانا ہی سور ہے، اب آپ اس کو سور دیں گے تو وہ کھائے گا، نہیں، ایسی نہیں، کسی ایسی جگہ پھنس گیا جہاں کچھ بھی حلال کھانے کو میسر نہیں ہے، غیر متجانف لاسم فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ وہاں ہم پڑھ کے آئے تھے نا، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، کہ تم جو کوئی جو ہے حالت اضطرار میں ہو، باغی اور سرکش نہ ہو، بغاوت نہ کرنا چاہتا ہو اللہ کے حکم سے، نہ ہی اللہ کی حد کو پامال کرنا چاہتا ہو، تو اس پر کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ اتنا حرام کھا لے کہ حلال تک پہنچ جائے، اس کی جان بچ جائے، اس کے لیے وہ حرام بھی حلال ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسی کریٹیکل جو ہے کیفیت میں ہے کہ حلال کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، اور گناہ کا رجحان بھی اس کی زندگی میں کبھی نہیں آیا، کبھی بھی اللہ کا نافرمان نہیں رہا، اب بھی گناہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن زندگی کا اور موت کا سوال ہے، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، کھا لے کچھ حرام تھوڑا سا اور پہنچ جائے حلال تک۔ یسألونک ماذا احل لہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، قل آپ کہہ دیجئے احل لکم الطیبات، کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ وما علمتم من الجوارح، اور یہ جو تم سداتے ہو شکاری جانوروں کو، مکلبین، پھر ان کو چھوڑتے ہو، تعلمونہن، چھوڑتے ہو شکار پر اور انہیں تم سکھاتے ہو، مما، اس میں سے علمکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، یعنی یہ جو تم سداتے ہو شکاری جانوروں کو پھر انہیں چھوڑتے ہو شکار کے لیے، انہیں تم نے سکھایا اس میں سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، یعنی انسان کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے نا کہ وہ جانوروں کو سدا لے۔ فَكُلُوا، تو تم کھاؤ، مما، اس میں سے، امسکنا علیکم، جو وہ تمہارے لیے روکے رکھے، کتا پکڑ کے لے آیا آپ کا شکار، آپ کا پڑھایا ہوا ہے، سکھایا ہوا ہے، سدایا ہوا ہے، تو آپ اس سے لیں اور اس کو ذبح کریں، اگر ذبح کرنے والا ہے تو استعمال کریں۔
وَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا نام لے لو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالی جلد حساب چکانے والا ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ یہ وہی ہیں، یعنی آج سے مراد الیوم اکملت لکم دینکم، وہ جو خطبہ حجۃ الوداع کا۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب، اور کھانا ان لوگوں کا جنہیں کتاب دی گئی، حل لکم، تمہارے لیے حلال ہے، وطعامکم، اور تمہارا کھانا حل لہم، ان کے لیے حلال ہے۔ یہ اہل کتاب کا اور ہمارا جو ہے معاملہ اللہ نے رکھ دیا ہے۔ والمحصنات من المؤمنات، اور تمہارے لیے حلال ہیں اہل ایمان میں سے خاندانی عورتیں۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور وہ خاندانی عورتیں جو ان لوگوں کی ہیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ لیکن آج کا عیسائی اور آج کا یہودی، عیسائی بطور خاص اور یہودی بھی مشرک ہیں، انہوں نے عزیر علیہ السلام کو کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہ تثلیث کے قائل ہیں۔ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے، ورقہ بن نوفل جیسے لوگ جو شریعت موسوی پر کاربند تھے، وہ موحد نہیں اب کہیں بھی، اب سارے مشرک ہیں۔ اسی لیے نتائج وہ برآمد ہو رہے ہیں کہ آپ کے سامنے ہیں کہ اہل کتاب کے ساتھ جو اس طرح کی مناقضت کر کے بندہ اپنے دین سے بھی چلا جاتا ہے۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور خاندانی عورتیں ان لوگوں کی جن کو تم سے پہلے کتاب یعنی شریعت دی گئی تھی۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب کہ تم انہیں ادا کر دو ان کے مہر، محسنین قید نکاح میں لا کر ان کے محافظ بنتے ہوئے، غیر مصافحین، نہ کہ یہ کہ فار دا ٹائم بینگ وہ تمتع اور متع، یا یہ جسے کہتے ہیں کہ اپنی جنسی تسکین کے لیے۔ ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی چوری چھپے اشنائی، چوری چھپی تعلق قائم کرنے کے لیے، ایسا کوئی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہے۔ مہر دو، قید نکاح میں لانے کی نیت ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مال بھی دے رہے ہو، قید نکاح میں رکھنا نہیں، دھوکہ دینا مقصود ہے تو بدکاری کرو گے، جائز نہیں ہے، بھلے اسے جو ہے کوئی بھی ٹائٹل دے دو۔ ومن یکفر بالایمان فقد خبط عملہ، تو جس شخص نے ایمان کے ساتھ کفر کیا اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہونے لگو نماز کے لیے، فاغسلوا وجوہکم، تو دھو لیا کرو اپنے چہروں کو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کونیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں پر مسح کر لیا کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور دھو لیا کرو اپنے دونوں پاؤں بھی ٹخنوں تک۔ یہ ہے جی کہ جب آپ نماز کا ارادہ کریں تو آپ کے لیے وضو کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، اور پانی نہ ملے تو وضو کا قائم مقام کیا ہے؟ تیمم ہے۔ گویا نماز آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو وضو آپ کو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح آپ اللہ کا دین جو ہے چاہتے ہیں کہ میری زندگی میں آئے اور میں اللہ کا نیک بندہ بن جاؤں تو آ جائے گا، لیکن یہ آپ کو نفع اس وقت تک نہیں دے گا جب تک کہ آپ اسے اپنی ذات سے باہر نہیں نکالیں گے، دوسروں تک نہیں پہنچائیں گے۔ اور اگر ساری زندگی آپ نے نماز روزے پہ ہی ڈیرا لگا کے رکھا، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوئی آپ کا کنٹریبیوشن نہیں ہے، تو یہ منہ پہ دے ماری جائیں گی۔ آپ دیکھیں نا، سورہ ماؤن پڑھیں گے آپ 30ویں پارے میں، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فویل للمصلین، ویل ہے نمازیوں کے لیے۔ کیوں؟ نمازیوں نے کیا سستی کی، اس میں دکھلاوا کر دیا لوگوں کو، کوئی نیکی کرتے ہوئے اس میں ریاکاری آ گئی، یا پڑوس سے بچہ آیا، اس نے کوئی آپ سے درامتی، کوئی بیلچا، کوئی جو ہے ماچس کی ڈبیا، کہ ابا مانگ رہے ہیں یا امی مانگ رہے ہیں، ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے، آپ نے کہا دفع ہو جاؤ، نہیں دی، تو نماز تو آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ آپ نے تو ضرورت کی چیز منع کر دی، نہیں دی دوسرے کو۔ تو جب آپ اپنی ذات سے باہر اللہ کے دین کے لیے نہیں فکر مند ہوں گے،
آپ کو یہ دین فائدہ نہیں دے گا۔ بالکل جیسے آپ نیکی کا ایک کام ہے، اللہ کا ایک حکم ہے پورا کرنے، نماز جو ہے ادا کرنے کے لیے کھڑے ہونا چاہتے ہیں، آپ کو کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے۔ اب یہ ایک تعمیری کام ہے، اس کے لیے اللہ نے ایک ترتیب بتا دی۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین جو ہے میرے گھر میں بھی آ جائے، میرے محلے میں بھی آ جائے، شہر میں بھی آ جائے، میرے ملک میں بھی آ جائے، خود بخود آ جائے گا۔ آپ نے سمجھ لیا کہ یہ کام میرے کرنے کا ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ذمہ داری لگائی تھی دنیا سے جاتے ہوئے، یہ میرا فرض ہے۔ تو یہ فرض اکیلے نہیں ادا ہو سکتا نا، اس کے لیے جماعت کی ضرورت ہے۔ تو غلبہ و اقامت دین کی جد و جہد کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ آپ اکیلے جو ہے اللہ کے ہاں جا کے سرخرو ہو جائیں گے، ممکن نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے وضو جو ہے ضروری ہے، لازمی ہے۔ آپ اللہ کے دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کے لیے اوپن جو ہے لوگوں کو بلائیں گے، آواز لگائیں گے، من انصاری الی اللہ، اور جو لوگ آپ کے ساتھ جڑیں گے ان کو ایک اجتماعیت میں پروتے چلے جائیں گے۔ باقی اس میں ایک جو ہے وہ تھوڑا سا ہمارے یہاں اہل تشیع کو آپ نے دیکھا ہوگا پاؤں پہ مسح کرتے ہیں، تو ایک قرات ملتی ہے قرآن مجید میں، آپ کو پتہ ہے اس کی مختلف قراتیں ہیں کہ جس میں یہ معنی بہرحال نکلتا ہے کہ پاؤں کا بھی مسح کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ معنی نکالنا اور بات ہے۔ عملاً دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اصحاب کرام نے کیا کیا ہے، تو وہ عام حالات میں آپ نے پاؤں پر مسح نہیں کیا، بلکہ اس کا غسل ہی کیا ہے، اس کو دھویا ہی ہے۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ تو الا یہ کہ آپ کے پاؤں میں کوئی موچ ہے، کوئی مسئلہ ہے، یا یہ کہ آپ نے موزے وہ پہن لیے ہیں جن کے اندر نمی جو ہے وہ صلاحیت نہیں کرتی، صبح آپ نے نماز کے لیے جو ہے وضو کیا، آپ موزے پہن لیے، اب 4 نمازیں باقی جو آ گئی ان میں آپ مسح کریں، اور آپ سفر میں ہیں تو 3 دن جو ہے کتنی نمازیں، ایک نماز میں آپ نے وضو کیا تو 14 نمازیں آپ مسح کے ساتھ جو ہے پڑھ لیں۔ تو بہرحال یہ گنجائش ہے، لیکن ہمارے سامنے عمل جب موجود ہے حضور کا اور صحابہ کا، تو ہم اس قرات کو اگرچہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی قرآن مجید کی قرات ہے، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کریں گے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو، فَطَّهَّرُوا، پھر تو تم اور زیادہ پاکی حاصل کرو، یعنی اب تو تمہیں غسل کرنا پڑے گا۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم، یا تم میں سے کوئی ایک پلٹا ہے، من الغائط، کسی نشیبی جگہ سے واپس۔ نشیبی جگہ سے واپس کیا مراد؟ ابھی تو یہ سیٹل لائف ہم گزار رہے ہیں، واش روم میں دس ڈیٹ ہے، دیہاتوں میں چلے جائیں کیا ہے؟ اب بھی پیچھے جو ہے دیہاتوں میں اوپن ایئر ہی سارا معاملہ ہوتا ہے، تو لوگ ظاہر حیا کی وجہ سے کسی اوٹ میں چلے گئے، نشیبی جگہ میں چلے گئے، تو کہا کہ اگر کوئی وہ رفع حاجت سے، قضاء حاجت سے واپس آئے، او جاء احد منکم من الغائط، یا کوئی تم میں سے قضاء حاجت سے واپس آیا ہے، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہے، ان کو چھوا ہے، حلال عورتوں کو، فلم تجدوا ماء، اور تمہیں پانی، فلم تجدوا، اور تم نے نہیں پایا ماء پانی، فتیمموا، تو ارادہ کر لو، صعیداً، مٹی کا، طیباً، جو پاک ہو، تو پاک مٹی کا ارادہ کر لو، اور پھر کیا کرو اس سے، فمسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، تو اس سے اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو۔ یہ آپ کو پتہ ہے نا اس کا کیا طریقہ ہے تیمم کا؟ بس ٹھیک ہے، یہ آپ نے یہ 2 ہاتھ جو ہیں پاک مٹی پہ ماریں یوں، اور ان کو تھوڑا سا جھاڑ بھی لیں آپ، اور یوں، ٹھیک ہے، پھر مارا، پھر یوں، یہ اور یہ، بس یہ آپ کا وضو۔ تو میرے ذہن میں نہیں ہے، ایک صحابی تھے، انہیں سفر میں جو ہے غسل کی حاجت محسوس ہوئی اور پانی نہیں ملا، تو انہوں نے جو ہے کہیں نشیب میں ننگے ہو کے ریت میں خوب لوٹیں لگانی شروع کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسل کے لیے بھی وہی 2 ہاتھ کافی تھے، یعنی یہ تیمم غسل کا بھی قائم مقام ہے۔ دیکھیں نا اللہ کی کتنی رحمت ہے، کتنی عنایت ہے اس کی۔
فَامْسَخُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ مَا يُرِيدُ اللَّهُ اللہ نہیں چاہتا لِيَجْعَلَ کہ رکھ دے علیکم تمہارے اوپر من حرجن کوئی تنگی کوئی سختی کا دین میں رکھ دے، اللہ نہیں چاہتا. ولیکن یرید لیطہرکم بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے. ولیتم نعمتہ علیکم اور تاکہ تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرمائے. لعلکم تشکرون تاکہ تم اس کے شکر گزار بن سکو. واذکروا نعمت اللہ علیکم اور یاد کرو اللہ کی وہ نعمتیں جو اس نے تمہیں عطا کی ہیں. ومیثاقہ الذی واثقکم بہ اور اس معاہدے کو بھی جو اس نے تم سے باندھ لیا ہے، جس میں تمہیں باندھ لیا ہے. یعنی ایک میثاق تو وہ تھا جو سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، جو بنی اسرائیل سے اللہ نے ورفعنا فوقکم الطور لیا تھا، اور ایک معاہدہ یہاں ہے اہل ایمان سے، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ اور اللہ نے تمہیں جو اپنی نعمت عطا کی ہے اس کو یاد رکھو، اور اس معاہدے کو بھی جو اس نے تم سے باندھ لیا ہے، جس میں اس نے تمہیں باندھ لیا ہے. اذ قلتم جب کہ تم نے کہا سمعنا ہم نے سنا واطعنا اور ہم نے اطاعت کی. اب یہ فرق ہے یہود میں اور مسلمانوں میں. انہوں نے کہا تھا سمعنا وعصینا، اور ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا. غفرانک ربنا والیک المصیر. اذ قلتم سمعنا واطعنا جب تم نے کہا تھا ہم نے سنا اور اطاعت کی. اچھا یہ سورہ بقرہ کا ہے. جب اہل ایمان کا تذکرہ آیا، آخری جو رکوع تھا اس کا آخری آیات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں دی گئی تھیں کہ قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، وہ دعا اس کا حصہ ہے. ساتھ ہم ایک عہد کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے سن لیا، تیرے احکامات ہم تک پہنچ چکے، اب ہم اس پر کاربند ہوں گے، ہم اب ان کی پابندی کریں گے. واتقوا اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ علیم بذات الصدور بے شک جو کچھ بھی سینوں میں ہے اللہ اس سے بھی واقف ہے. ان اللہ علیم بے شک اللہ تعالی جانتا ہے بذات الصدور ان رازوں سے بھی جو سینوں میں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ہو تم اللہ کی خاطر، کونوا قوامین ہو جاؤ اللہ کے لیے کھڑے رہنے والے، قوامین للہ اللہ کے لیے کھڑے رہنے والے، شہداء گواہ بن کر بالقسط عدل کے، یعنی اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ. اور یہ مضمون ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 135، اور اسی طرح جو ہے اس کا یہاں آپ ربط قائم کر لیں. یہ آیت نمبر 8 ہے سورہ مائدہ کی. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم اور تمہیں نہ اکسائے شنآن قوم کسی قوم کی دشمنی علی اللہ تعدلوا اس بات پر کہ تم عدل نہ کرو. اعدلوا عدل سے کام لو. واقرب للتقوی وہ تقوی سے زیادہ قریب تر ہے. واتقوا اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون بے شک جو اعمال تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان سے باخبر ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. یعنی وہ صرف میاں مٹھو نہیں ہیں لپ سروس کرنے والے کہ زبان سے کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، بلکہ ان کا عمل بھی بدل چکا ہے اسی لا الہ الا اللہ کے مطابق. لہم مغفرۃ واجر عظیم کہ ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا بدلہ ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم یہی لوگ ہیں جہنم والے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذکروا نعمت اللہ علیکم یاد کرو ان انعامات کو جو اللہ نے تم پر کیے ہیں، ان احسانات کو جو اللہ نے تم پر کیے ہیں. اذ ہم قوم جب ارادہ کیا تھا ایک قوم نے ان یبسطوا الیکم ایدیہم کہ ایک قوم نے کہ وہ اپنے ہاتھ بڑھائیں گے تمہارے خلاف. فکف ایدیہم عنکم تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا. یہ غزوہ احزاب کے بعد کے حالات جو ہیں ان کے حوالے سے کفار جو ہے وہ ان کا ساڑا مٹھا نہیں ہوا تھا، لیکن یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا جو ہے بالکل جسے کہتے ہیں مورال پاتال میں ڈال دیا.
مورال ختم ہو گیا ان کا. فکف ایدیہم عنکم، تو اس نے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اہل ایمان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر. رمضان